وبركاته حامدا ومصليا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ ہر قسم کی بزرگی، بڑائی، کبریائی، پاکی اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اولاد عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے فرما بردار بچے عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہے نافرمان بچے عطا کرتا ہے، جس کو چاہے صرف لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہے صرف لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہے دونوں بھی دیتا ہے، اور جس کو چاہے دونوں سے محروم کر دیتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جو بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے، بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے۔ جب خطبہ دیتے، نواسا مسجد میں دوڑتے دوڑتے آتا ہوتا، ٹھوکر لگ کر نواسا گر جاتا ہے تو وہ نبی خطبے کو روک دیتے ہیں اور اتر کر نواسے کو گود میں لیتے ہیں اور پھر خطبہ جاری کرتے ہیں۔ وہ ایسے نبی ہیں جو نماز پڑھانے کے دوران بچوں کے رونے کی آواز سنتے ہیں اور نماز کو مختصر کر دیتے ہیں، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرا ارادہ نماز کو لمبی کرنے کا تھا، لیکن چونکہ بچے کے رونے کی آواز آئی، میں نے سوچا اس بچے کے رونے کی وجہ سے ماں کو تکلیف ہوگی، نماز کو مختصر میں نے کر دیا۔ وہ ایسے نبی ہیں جو سجدے میں ہوتے ہیں، نواسا پیٹھ پر بیٹھ جاتا ہے تو سجدہ لمبا کر دیتے ہیں۔ وہ ایسے نبی ہیں جو محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی پھل آتے ہیں تو سب سے پہلے چھوٹے بچوں کو دیتے ہیں۔ وہ ایسے نبی ہیں جو راستے میں چلتے چلتے بچے مل جاتے ہیں تو بچوں کو سلام کرتے ہیں۔ وہ ایسے نبی ہیں جو چلتے چلتے بچے مل جاتے ہیں تو اپنے ساتھ اونٹنی پر سوار کر لیتے ہیں۔ وہ ایسے نبی ہیں جو کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں تو ساتھ میں بچوں کو بٹھا کر کھانا کھاتے ہیں۔ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم تمام کو اللہ نے امتی بنا رکھا ہے۔ سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے اولاد کی تربیت۔ اولاد کی تربیت۔ اب اس ٹاپک کو میں آپ لوگوں کے سامنے کنورزیشن کے انداز میں رکھوں گا اور آپ لوگوں کو بھی اس میں انوالو کروں گا کہ بھئی ہم سب مل کر یہ آنے والے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی تربیت ہم کیسے کر سکتے ہیں، کیسے کرنا چاہیے۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ مسجد میں مکتب بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ، اور کافی بڑی تعداد میں بچے حاضر بھی ہو رہے ہیں۔ جمعہ کے موقع پر میں نے دیکھا کہ ہر صف میں بچے جو ہے نظر آ رہے ہیں، تو گویا بچوں کا آنا جانا، بچوں کا جو ہے تعلیم حاصل کرنا، ماں باپ کے ساتھ بچوں کا مسجد میں آنا، یہ ساری کی ساری بہت ہی خوش آئند بات ہے، یعنی ایک معنی میں گڈ نیوز ہے یہاں کے ماں باپ کے لیے، یہاں کے سرپرستوں کے لیے، کہ ان کے بچے ان کے ساتھ مسجد کو آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اب ذرا ایک جو ہے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ بھئی ایک باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے جو ہے ہاسپٹل سے رات میں 11 بجے ڈسچارج کر دیتے ہیں، میت کو رات کے 11 بجے ڈسچارج کر دیتے ہیں، اور بچے اپنے باپ کو کار میں بٹھا کے لاتے ہیں، سامنے سیٹ پر بٹھا کے لاتے ہیں، اور جو ہے اس کو جو ہے پٹی سے باندھے ہوئے رہتے ہیں، اور گاڑی لا کر اپنے کمپلیکس کے سیلر میں پارک کرتے ہیں، پھر رات بھر وہ سو جاتے ہیں، اور صبح میں اٹھ کر کال کرتے ہیں کہ مول صاحب ہمارے والد صاحب کے انتقال ہوا، اب ہمیں کیا کرنا بتائیے۔ اب ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، کیا کرنا بتائیے۔ اگر کوئی جو ہے اس سلسلے میں کوئی کارروائی کرنے والا تو ان کا نمبر دیجئے۔
تو بھائی پوچھا گیا ان سے کہ بھائی آپ کے والد صاحب کہاں ہیں، ڈیڈ باڈی کہاں ہے؟ نیچے پارکنگ میں ہے، کار میں ہے، اور جو ہے وہیں پر جو رکھی ہوئی ہے۔ پھر آپ لوگ کہاں ہیں؟ ہم لوگ اوپر آرام کر رہے ہیں۔ بھائی آپ لوگ اوپر کیسے آرام کر رہے ہیں؟ مول صاحب بہت تھک گئے تھے مول صاحب، اب کیا کر سکتے ہیں مول صاحب، کیا کرنا ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، کیا کرنا ہم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ کار میں باڈی ہے، سامنے کی سیٹ پر بٹھائے ہوئے ہیں، باندھے ہوئے ہیں، اور پارکنگ میں کار پارک کر کے آپ گھر میں آرام کر رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے اس میں فالٹ کس کا ہے؟ اس میں غلطی کس کی ہے؟ کیا غلطی بچوں کی ہے؟ کیا غلطی ماں باپ کی ہے؟ کیا غلطی سوسائٹی کی ہے؟ کیا غلطی مول صاحبوں کی ہے؟ اور کیا غلطی مسجدوں کی ہے؟ کیا غلطی مدرسوں کی ہے؟ کیا غلطی کالجز کی ہے؟ کیا غلطی اسکول کی ہے؟ کس کی غلطی آپ ذرا بتائیے۔ اور یہ واقعہ حیدرآباد کا ہے، اور حیدرآباد پورے انڈیا کے اندر مشہور ہے، دینداری کے اندر، دین کے سلسلے میں، مسجدوں کے سلسلے میں۔ بھائی وہاں پر صرف جماعت کے 150 مسجدیں ہیں، اپنی جماعت کے 150 مسجدیں ہیں، اور جو ہے 10 مدرسے ہیں۔ ہر گلی میں ہماری مسجد نظر آتی ہے آپ لوگوں کو۔ اس کے بعد بھی حال یہ ہے، تو آپ لوگ ذرا بتاؤ اس میں غلطی کس کی ہو سکتی؟ کوئی بتاؤ بھائی آپ لوگ۔ ماں باپ کی غلطی، اوکے، اور کسی غلطی ہو سکتی بھی؟ بولے ڈرو نا، مول صاحب مطلب مول صاحب بول سکتے ہیں آپ؟ اولاد کی بھی غلطی ہے، اچھا ہاں گڈ رائٹ، اور کسی غلطی ہو سکتی بھی؟ بولو مول صاحب کی غلطی ہو سکتی۔ مول صاحب نہیں بولے، تربیت نہیں کرے، وہ بھی یہ ریزن ہے، سمجھے نا بھائی؟ مول صاحب خالی فضیلت پہ بولتے جاتے، سمجھے نا؟ جب دیکھو وہ کرامت، یہ کرامت، وہ کرامت، یہ کرامت، جینے کا طریقہ نہیں سکھاتے مول صاحب مسجدوں کے اندر، سمجھے؟ آپ کسی مسجد میں گئے تو آپ کوئی کتاب نہیں ملتی، کوئی مسجد میں مول صاحب جو ہے کسی نوجوان سے بیٹھ کر باتیں نہیں کرتے، کسی نوجوان سے ملاقات نہیں کرتے، جو ہے نوجوانوں کو بیٹھ کر تعلیم، سب کی اس میں غلطی ہے۔ ماں باپ کی بھی غلطی ہے، وہ اپنے بچوں کو تعلیم بالکل نہیں دلا سکے۔ خود بچوں کی غلطی ہے، ہائی ٹیک سٹی میں جاب کر رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کیا کرنا اماں ابا کے ساتھ ان کو اب تک پتہ نہیں چلا، ان کو اب تک پتہ نہیں چلا۔ تو اس میں یعنی گھوم پھر کے آتی کہ بھئی چونکہ ان کی تربیت نہیں ہوئی اس لیے ایسا دیکھنا پڑ رہا ہے۔ بچوں کی تربیت نہیں ہوئی اس لیے باپ مرنے کے بعد باپ کو کیا کرنا بچوں کو نہیں معلوم۔ اور اسی دوران جو ہے اسی کورونا کے دوران اور ایک باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور باپ کہاں ہیں؟ حیدرآباد کے اولڈ ایج ہاؤس میں ہیں، اولڈ ایج ہاؤس میں ہیں۔ جو انتقال ہونے کی خبر اولڈ ایج ہاؤس سے اس کے بیٹے کو آتی ہے تو بیٹا فون کر کے بولتا غسال صاحب کو کہ مول صاحب وہاں پر وہ اس اولڈ ایج ہاؤس میں ہمارے والد صاحب کو انتقال ہوا ہے، آپ وہاں جا کر باڈی لا لو، اور کیا پیسے لیتے لے لو، کیا پیسے لیتے لے لو، کیا کارروائی کرنا ہے کرو، ہم جو ہے تدفین کے موقع پہ آ جاتے۔ اب دیکھو آپ، سٹی ایسی ہے جہاں پر جس پر دین کا غلبہ ہے، سٹی ایسی ہے جس میں مسجدوں کا غلبہ ہے، سٹی ایسی ہے جس میں جو ہے یعنی مسلمانوں کی چھاپ ہے، لیکن پھر بھی یہ بچوں کو تھوڑی دیر تک چھٹی دے دو، ان کو چھٹی دے دو، مول صاحب چھٹی دے دو، آپ بولے تو نا چھٹی ہے بولتے ان کو۔ اچھا، جو بیٹھ سکتے بٹھائیے، جو نہیں بیٹھ سکتے وہ معصوم ہے، کیا کریں گے، ان کو نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے یہاں پر بول کے، سمجھے نا؟ تو ان کو چاکلیٹ دے کے بھیج سکتے گھر کو انشاءاللہ، پھر ان کو پڑھیں گے مول صاحب۔ اوکے، تو یعنی غسال کو فون کر کے بول رہے ہیں کہ مول صاحب جو ہے ہمارے والد صاحب وہاں پر اولڈ ایج ہاؤس میں آپ جا کر لے کر آئیے، اور کیا خرچہ ہوتا بولیے ہم دینے تیار ہے۔ آپ جو ہے یعنی وہ صاحب کہاں حاضر ہوئے؟ یعنی جنازے میں آ کے حاضر ہوئے، جنازے میں آ کے وہ بھی غسال صاحب ایسا کپڑا ہٹے تو ایسا ٹھہر کے منہ دیکھ کے چلے گئے، اور جو ہے تدفین کے بعد اس کو 30,000 روپے دے دیے، 30,000 اس کو دے، غسال کو پورا غسال غسل دینا، کفن لانا، وہ قبر کا کھودنا، وہ سب خرچے ملا کس کو دے دیے؟ غسال صاحب کو 30,000 خرچہ اس کو دے دیے۔ اب اس میں کسی غلطی ہے؟ آپ سبھی جو ہے اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں، سبھی جان سکتے ہیں۔ تو دوست، اس ٹاپک کے انتخاب کا مقصد یہ ہے کہ
یہ جو بچے آج ہمارے گودوں میں پل رہے ہیں، ان کی تعلیم کی فکر کر رہے ہیں، اور ہم ان کے اسکول کی فکر کر رہے ہیں، ان کے ڈریسز کی فکر کر رہے ہیں، کھانے کی فکر کر رہے ہیں، گھروں کی فکر کر رہے ہیں، کھلونے کی فکر کر رہے ہیں، ہر چیز کی فکر کر رہے ہیں ہم لوگ، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس اچھی بات کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح ایمان والا نہیں بنا سکے تو ہم میں بیلوں میں کوئی فرق ہونے والا نہیں۔ جس طرح بیل کا بچہ اپنے باپ کو بھول جاتا ہے، ماں کو بھول جاتا ہے، 2-4 مہینے میں بھول جاتا، نہیں پہچان سکتا۔ مرغی کا چوزا جو ہے 1 مہینہ بھی 15-20 دن اپنی ماں کو پہچانتا، اس کے بعد بھول جاتا بچہ، چوزا اپنی ماں کو بھول جاتا ہے۔ تو ویسے ہماری حالت بن سکتی ہے، ویسے ہماری حالت ہو سکتی ہے۔ لہذا اگر ہم بیدار نہیں ہوئے، اگر ہم آج کوشش نہیں کریں اور شعوری کوشش نہیں کریں گے تو کوئی بعید بات نہیں کہ ہمارے بچے بھی جیسا ہم اپنے ماں باپ کو بھول چکے ہیں وہ بچے ہم کو بھولنے والے ہیں۔ اندر سے پوچھو، دل سے پوچھو، کیا ہم میرے والد صاحب کے انتقال کر کے 15 سال ہوا، 20 سال ہوا، 30 سال ہوا، 25 سال ہوا، 10 سال ہوا، 5 سال ہوا، کیا میں نے اپنے ماں باپ کے حق میں مغرب کی نماز میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، 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 کیا ہم دعا کرتے ہیں؟ الا ماشاءاللہ۔ بھول گئے جو ہم معاف کرنا، یہ حقیقت ہے۔ ہم آج اپنے ماں باپ کے حق میں دعا نہیں کرتے۔ ارلی مارننگ اٹھنے کے بعد بیگم سے پوچھتے ہیں چکن لانا ہے، مٹن لانا ہے، ترکاری لانا ہے، اڈلی ڈوسا لانا ہے، کیا لانا ہے۔ اپنے پیٹ کی فکر ہم ضرور کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے پیٹ کی فکر ہم ضرور کرتے ہیں۔ جو ماں قبر میں لیٹی ہوئی ہے، جو باپ قبر میں لیٹا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے دوست۔ اچھا، کیا آنے والا زمانہ ہم سے اچھا ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا ہمارے آنے والے بچے ہم سے اچھے ہوں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ہم بزی ہیں نا، آنے والے ہماری نسل اگلے 20 سال میں اور بزی ہونے والی ہے۔ آج ہم تھوڑا 1-2 ٹائم کھانا پکا کے کھا رہے ہیں، لیکن یہ آنے والے بچے پکا کے کھانے کے ٹائم بھی نہیں رہے گا ان کے پاس۔ زومیٹو سے آنے والا ہے، خالی ہوٹل سے آرڈر کر کے آنے والا ہے، پکانے بھی ٹائم نہیں ملا رہا ان لوگوں کو۔ ایسا ٹائم آنے والا ہے، ایسے ٹائم پہ کیا ہم اپنے بچوں سے خیر کی امید رکھ سکتے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں۔ آج ان بچوں کا ذہن، تھوڑی دیر تک آپ A4 سائز پیپر، معلوم A4 سائز وائٹ پیپر، A4 سائز کا بچے ایگزام لکھنے لے کر آتے، 8 آنے ملتا دکان سے، وہ A4 سائز کا پیپر اپنے مائنڈ میں لے کر آؤ۔ آ گیا A4 سائز کا پیپر اپنے مائنڈ میں آ گیا اوکے۔ وہ پیپر خالی ہے، وائٹ، ایک دم وائٹ پیپر ہے اوکے۔ اس وائٹ پیپر پر آپ آیتیں لکھیں تو بھی اچھا دکھتا، حدیث لکھے تو بھی لکھ سکتے، دعا لکھے تو بھی لکھ سکتے، کوئی اچھی بات لکھے تو بھی لکھ سکتے، کچھ بھی لکھو آپ اس پیپر پر لکھ سکتے، پاسبل ہے لکھنا، ہے نا بھائی؟ اچھا، اور اس کے بعد ایک نیوز پیپر کو اپنے مائنڈ میں لے کر آؤ۔ نیوز پیپر آتا ہے، یہاں پر کون سا پیپر آتا ہے؟ یہاں پر کون سا پیپر آتا ہے؟ بولو دوست، پیپر ہی نہیں آتا؟ پرجاوانی آتا، سمجھے آپ ہندو آتا رہیں گا، پرجاوانی آتا، اور سنیت کرناٹک آتا رہیں گا، سمجھے نا، کچھ بھی آتا رہیں گا، وہ ایک پیپر مائنڈ میں لے کرو۔ اب وہ پیپر پہ آپ آیت لکھنا چاہ رہے ہیں تو کیا اچھا لکھ سکتے آپ؟ حدیث لکھنا چاہ رہے ہیں کیا کلیئر لکھ سکتے آپ؟ کوئی دعا لکھنا چاہ رہے ہیں کلیئر لکھ سکتے آپ؟ یعنی لکھ نہیں سکتے اس کے اوپر آپ؟ لکھے تو بھی یعنی نہ بیوٹی نظر آئیں گا، نہ پڑھنے آئیں گا، نہ اچھا بھی کچھ بھی آئیں گا سے نہیں ہو، ہے نا؟ تو 2 پیپر آپ کے سامنے ہیں، ایک پیپر وائٹ پیپر ہے A4 سائز کا، کچھ بھی لکھو زبردست دکھتا، اور ایک ہے نیوز پیپر جس بھرا ہوا ہے، کچھ بھی آپ لکھ نہیں سکتے۔ تو آج یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا ذہن وائٹ پیپر کی طرح ہے۔
یہ معصوم بچوں کا ذہن وائٹ پیپر کی طرح ہے. آپ قرآن پڑھو زبردست پڑھ لیتے, آپ حدیث پڑھو زبردست پڑھ لیتے, دعائیں پڑھو زبردست پڑھ لیتے, عقیدہ پڑھو اچھا پڑھ لیتے, اور جو بھی پڑھائیں گے ان بچوں کے ذہنوں پہ وائٹ پیپر کی طرح لکھا جاتا ہے. لیکن اگلے چند سالوں میں یہ بچوں کے ذہن وہ نیوز پیپر کی طرح بننے والے ہیں. اگلے چند ہی سالوں میں یہ بچوں کے ذہن کیسے بننے والے ہیں؟ نیوز پیپر کی طرح بننے والے ہیں. سوشل میڈیا کا اندر بیٹھا ہوا ہے, واٹس ایپ کا اندر بیٹھا ہوا ہے, فیس بک اندر بیٹھا ہوا ہے, اور جو ہے سٹوری اندر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کارٹون اندر بیٹھا ہوا ہے, لوگ اندر بیٹھا, ہر چیز اندر بھر جاتا. تب آپ پڑھانا چاہو گے تو بیٹھتا نہیں مول صاحب, اندر جاتا نہیں مول صاحب, اندر گھستا نہیں مول صاحب, یاد ہوتا نہیں مول صاحب. کیوں یاد نہیں ہوتا؟ آلریڈی پیپر بھرا ہوا ہے, آلریڈی ہارڈ ڈسک فل ہے. سمجھے آپ جو ہے ٹائپ کرتے, آپ جو ہے کنٹرول یس مارے تو سیو نہیں ہوتا اس میں. کیوں؟ ہارڈ ڈسک فل. ہارڈ ڈسک فل ہو جاتا ہے تو پھر کنٹرول یس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ بچوں کے ذہن بھرنے سے پہلے, ان بچوں کے ذہنوں میں ایسے ویسے بکواس چیزیں بھرنے سے پہلے قرآن پڑھاؤ, بھرنے سے پہلے حدیث پڑھاؤ, بھرنے سے پہلے عقیدہ پڑھاؤ, بھرنے سے پہلے دعائیں پڑھاؤ, بھرنے سے پہلے دین پڑھاؤ, بھرنے سے پہلے اللہ کا رسول زندگی پڑھا کے پہلے یہ فل کر دو. اور یہ طریقہ دنیا میں کسی لوگوں کے پاس نہیں ہے جو مکتب کا سسٹم ہمارے پاس ہے. ماشاءاللہ کسی بھی دین والوں کے پاس مکتب کا سسٹم نہیں ہے, ہمارے پاس ہے. کسی بھی دھرم کے والے کے پاس جاؤ, کیا مکتب کا سسٹم ہے؟ نہیں. کیا وہ بچپن میں کسی جگہ بٹھا کے دین سکھاتے؟ نہیں, کہیں بھی نہیں ہے. صرف مسلمانوں کے پاس ہے, اور وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کی مسجدوں میں مسجد کے ذمہ دار بچوں کو بلا کے پڑھاتے ہیں, بچوں کو بلا کے جو ہے ان کو دین سکھاتے ہیں. اور یہ محلے والے بھی خوش نصیب ہیں, مصلی بھی خوش نصیب ہیں, اور ذمہ دار بھی خوش نصیب ہے. کیوں؟ ان کو ایک اچھی نسل بنانے کا ٹائم اللہ ان کو دے رکھا ہے, سمجھ دے رکھا ہے, عقل دے رکھا ہے. ورنہ لوگوں کے پاس کا پیسہ نہیں ہے, شوق ہے, ٹائم نہیں ہے, وہ بھی ہے, عقل نہیں ہے, ہدایت نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, دین کا شعور نہیں ہے. بیلوں کی طرح کھا رہے ہیں, جی رہے ہیں, مر جائیں گے وہ لوگ, اور ہم بھی مرنے والے ہیں. لیکن مرنے میں فرق ہونا میرے دوست, جب میں مر جاؤں گا تو میرے جنازے کی نماز میرا بیٹا پڑھانا, یہ مان کے چلا. میں مروں گا تو میرا بیٹا میرے جنازے کی نماز پڑھانا, اتنا سکھا کے جاؤ میرے دوست. اب جنازہ لے کر آئے, رکھ دیے, مول صاحب جنازہ پڑھاؤ. مول صاحب 2 منٹ میں جنازہ خلاص, 2 منٹ میں نماز ختم. کیا پڑھاتے وقت مول صاحب کو دکھ آیا؟ نہیں آیا. ان کو کیوں آئے گا بھائی؟ مول صاحب کو پڑھاتے کیوں دکھ آئے گا ان کو؟ کیا تعلق ہے دکھ آئے گا ان کو؟ کوئی دکھ تو نہیں آتا. آنکھوں میں آنسو آتے وہ بھی نہیں آتے, درد ہوتا وہ بھی نہیں ہوتا, ایک دعا کو 2 بار پڑھتے ویسا بھی نہیں پڑھتے. نہیں, اگر بیٹا نماز پڑھے گا تو ہچکیاں لے کر نماز پڑھے گا, بیٹا نماز پڑھے گا تو آنکھوں سے آنسو جاری رہیں گے, بیٹا نماز پڑھائے گا کہ اس کی آواز جو ہے یعنی کپکپاہٹ آئے گی, بیٹا نماز پڑھائے گا تو ایک دعا کو 2 بار پڑھے گا تاکہ زیادہ ثواب ملے اس کو. تو یہ بچوں کے بارے میں سوچے میرے دوست. یاد رکھنا, اگر آپ نے بڑے سے بڑا کاروبار لگا کے دے دیا, اگر بچوں کو آپ دیندار نہیں بناؤ گے تو آپ کے مرنے کے صرف 5 سال میں آپ کا کاروبار سترور ہونے والا ہے, ستیاناش ہونے والا ہے. کتنی بڑی جائیداد بنا کے دے کر جاؤ, اسے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. دین دے کر جاؤ. آپ جب تک جو ہے آپ کے بچے زندہ رہیں گے, ہر نماز میں دعا کرتے رہیں گے, ہر نماز دعا کرتے رہیں گے. سعودیہ کا کلپ آیا تھا, لگ بھگ 50-60 سال کا عمر کا آدمی ہے, وہ بول رہا میرے والد صاحب کا انتقال ہو کے 25 سال ہو گئے, والدہ کا انتقال ہو کے 15 سال ہو گئے, ایک بھی نماز 25 سال میں ایسے نہیں چھوٹی جس میں میں نے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی دعا نہ کی ہو.
25 سال میں ایک نماز ایسی مس نہیں ہوئی جس میں بیٹے نے اپنی ماں کے لیے باپ کے لیے دعا نہ کی ہو، ایسا نماز ہی نہیں گزری۔ کیا خوش نصیب ہوں گے وہ ماں باپ، کیا خوش نصیب ہوگا وہ باپ، کیا خوش نصیب ہوگی وہ ماں جو ایسے بچوں کو چھوڑ کر جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا یہ بچے صرف ہمارے نہیں، یہ بچے امت کی امانت ہیں۔ آج یہ بیٹا میرا ہے، بیٹی میری ہے، تو صرف میرے ہی نہیں، یہ امت کی امانت ہے۔ میرا بیٹا بڑا ہو کر کسی کا شوہر بننے والا ہے، میرا بیٹا بڑا ہو کر کسی کا داماد بننے والا ہے، میرا بیٹا بڑا ہو کر باس بننے والا ہے، میرا بیٹا بڑا ہو کر کسی مسجد کا متولی بننے والا ہے، میرا بیٹا بڑا ہو کر کسی مدرسے کا ذمہ دار بننے والا ہے، میرا بیٹا بڑے ہو کر کسی فیکٹری کا مالک بننے والا ہے، میرا بیٹا بڑا ہو کر ڈاکٹر بننے والا ہے، میرا بیٹا بڑا ہو کر اچھا پڑوسی بننے والا ہے، میرا بیٹا بڑا ہو کر وہ ملک اور قوم کو سنبھالنے والا ہے۔ وہ صرف میرا نہیں، امت کا ہے۔ میرا صرف بیٹا ہے لیکن وہ کسی کا شوہر بھی ہے، وہ کسی کا بھائی بھی ہے، وہ کسی کا بیٹا بھی ہے، وہ کسی کا جو ہے مسجد کا ذمہ دار بھی ہے، وہ مدرسے کا ذمہ دار بھی ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ انجینئر بھی ہے، وہ کاروبار بھی ہے، کتنے ذمہ داریاں ہیں اس کے اوپر۔ یعنی یہ بچے صرف میرے نہیں، امت کے ہیں، امت کی امانت ہیں۔ اور اس کے لیے آپ کو اور مجھ کو انٹینشنلی، مطلب شعوری طور پر اور یعنی باقاعدہ نیت کر کے اپنے کو کوشش کرنا ضروری ہے۔ اپنے کو کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنا ضروری ہے۔ بلا کوشش کرے ہو سکتا کیا؟ امپاسبل۔ بلا فکر کیے ہو سکتا کیا؟ امپاسبل۔ اچھا بھائی، ابھی موسم کون سا چل رہا مول صاحب؟ جلدی جلدی بولو، آپ لوگ نہیں بولو تو میں آگے نہیں بڑھتا ہوں۔ کون سا موسم چل رہا مول صاحب؟ بارش کا، برسات کا؟ یس گڈ، برسات کا موسم ہے۔ اوکے، ہمارے آس پاس میں خالی پلاٹاں ہے خالی پلاٹاں ہے نہیں ہے بھائی؟ ہے مول صاحب، خالی پلاٹاں۔ ان خالی پلاٹوں میں کانٹے کے جھاڑاں، وہ یہ الا بلکا امکا ڈمکا امکا ایسا اٹھا ہوا ہے، اگے ہوئے ہیں نا۔ خالی پلاٹ میں ایک دم صاف رتاب، بارش آتے ہی کیا ہوتا؟ پودے اٹھنا شروع ہوتے، وہ کانٹے کا ہے، وہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، پودے پودے پودے، یعنی پورے پودے بھر جاتے۔ اچھا، وہ کانٹوں کے جھاڑوں کے لیے، وہ پودوں کے لیے، وہ گھاس پھوس کے لیے آپ نے دانا ڈالا تھا؟ آپ دانا ڈالے اس کے لیے؟ نہیں، بس بارش آئی اگ گیا۔ اوکے، یعنی گھاس پھوس بلا محنت کے آ جاتا ہے، کانٹوں کے جھاڑ بلا محنت کے ہی وہ آنے والے ہیں۔ لیکن آپ نے کسی خالی پلاٹ میں بارش کے موسم میں ایپل کا جھاڑ اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایمانداری سے بولو بھائی، یس اور نو؟ نہیں۔ آپ نے اس بارش کے موسم میں خالی پلاٹ میں آم کا جھاڑ اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ نو۔ آپ نے بارش کے موسم میں اس خالی پلاٹ میں انار کا جھاڑ اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ نو۔ آپ نے بارش کے موسم میں انگور کا جھاڑ اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ نو۔ آپ نے بارش کے موسم میں خالی پلاٹ میں گنے کا جھاڑ اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ نو۔ آپ نے بارش کے موسم میں وہ رتالو اڑتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ نو، کچھ نہیں۔ یعنی آپ اگر ایپل چاہتے ہیں، انگور چاہتے ہیں، انار چاہتے ہیں، موم چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں تو بونا پڑتا۔ بلا بوئے آم ملنے والا نہیں، بلا بوئے ایپل ملنے والا نہیں، بلا بوئے انگور ملنے والا نہیں، بلا بوئے موز ملنے والا نہیں۔ ہر اچھی چیز کو بونا پڑتا، بلا بوئے ملنے والی نہیں۔ تو ان بچوں سے اچھائی چاہتے ہیں آپ تو اچھائی بونا ضروری ہے۔ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو؟ آیا تو بھی میں کامیاب ہوں، آ رہا نا بھائی؟ یعنی ہم اگر ان بچوں سے کچھ چاہتے ہیں تو بونا ضروری ہے، سکھانا ضروری ہے۔ چھوڑ دیے گھاس پھوس، کانٹے 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 آنے والے ہیں۔ جب کانٹے اگیں گے ان بچوں سے تو آپ بیزار ہو جائیں گے ان بچوں سے۔ مل صاحب ہاسٹل میں ڈالنا چاہ رہا ہوں۔ او ہاسٹل میں کہیں کو مل صاحب بہت بدماشا مل صاحب بچہ ہمارا، اچھا کانٹے ہو گئے، اب
کانٹے اگا کہاں ڈالنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاسٹل میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. اب ہاسٹل میں بچا ہاں لے کرو کانٹے لے کرو کانٹوں کو تراش کے پھر انہوں آم کے جھاڑا اگاتے, انگور اگاتے, موز اگاتے, بیچتے بیچارے. وہ بھی بہت بڑا کمال ہے نا. یعنی ہم کو سب کو شکر گزار ہونا چاہیے مدرسوں کا. یہ پورے کانٹوں کے جھاڑوں کو کیا کرتے وہ لوگ, آم کے جھاڑا, موز کے جھاڑا بدل کے بجا بھیجتے وہ لوگ بیچارے. تو میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پھول کا جھاڑ اگرچہ کا پلاسٹک ہے, لیکن ریل میں اگر یہ پھول ایسا اگانا ہے تو اگانا پڑتا. خود بخود ایسا پھول اگنے والا نہیں ہے, خود بخود آئے موز کا جھاڑ اگنے والا نہیں ہے. تو ان بچوں میں اچھائی اگانے سے آ سکتی ہے, نہیں اگاؤ تو نہیں آنے والی ہے. ان بچوں میں اچھائی سکھانے سے آ سکتی ہے, نہیں سکھاؤ گے نہیں آئے گی, بالکل نہیں آئے گی. آپ اگر نہیں سکھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اسی دوران بابا کا انتقال ہو جاتا ہے. غسال کو بولتے صاحب آپ کیا ہونا ہے لے لو. بھائی ٹھیک ہے تم دیتے رہے کہ ادھر جنازہ پکڑ دو, پکڑنا ہے اٹھانا ہے. صاحب وہ نہیں ہوتا مت صاحب. پھر کیسا کوئی ملے تو لے کرو, پیسے دیتے ہم لوگ. جنازہ اٹھانے والوں کو پیسے دیا بچوں نے. جنازہ اٹھانے والے یعنی مزدوری سے لائے گئے, ہم نہیں اٹھا سکتے. اتنا ڈر, میں اٹھا تو پھر کام مجھے آتا کی, میں اٹھا تو پھر مجھے کہاں آتا کی. ایک ایک آدمی کو 800 روپے مزدوری دے کے جنازہ اٹھانے لگایا گیا. اب بولو آپ ایسی حالت آ سکتے اگر ہم نہیں سکھائے تو. کانٹے تو آنے والے ہیں. اچھا مول صاحب آپ کچھ بھی نہیں کرے تو کیا ہوتا؟ پلاٹ کو کچھ بھی نہیں کرو تو گھاس پکا اٹھنے والا ہے, اس میں کانٹے کے جھاڑا پکا اٹھنے والے ہیں. یا تو اچھائی ہے یا تو خرابی ہے, بالکل زیرو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا. یا تو خرابی ہے یا تو اچھائی ہے. خرابی چھوڑ دو. اچھا گاڑی چلا رہے ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, ایسا اوپر جا رہے گاڑی, تو کیا کرنا پڑتا اپنے کو؟ کچھ دبا دینا اپن, کیا ایکسیلیٹر. ہاں بولے صاحب ایکسل دباتے, ایسے گاڑی جتنا دباتے گاڑی ایسا چڑھتے رہتے. آدھا چڑھی پیچھے لانا ہے, پھر گیئر ڈالنا پڑتا اپنے کو. چھوڑ دیے تو خود پیچھے آتی. پیچھے آنے کے لیے کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا, وہ خود ہی چاہ جاتی. خالی چھوڑ کے چپ بیٹھو, اب تو کیسا ایسے واپس ایسا آتی, ختم بولنا نہیں ویسا واپس آتی. تو کچھ بھی نہیں کرو گے تو نیچے آنے والے ہے چھ پکا. تو کچھ کرنا ضروری ہے, کچھ کرنا ضروری ہے. اچھا یہ جھاڑا جو ہمارے گھروں میں اگ رہے ہیں, یہ پیڑ پودے چندو منو بچوں کی شکل میں جو آج ہمارے پاس یعنی آ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, ان بچوں کے بارے میں فکر تو سب کر رہے ہیں. ہمارا کہاں پڑھا رہے ہیں بچوں کو؟ وہ سینٹینس پڑھا رہا ہوں بھائی, 80,000 پر ایئر فیس ہے وہ. اچھا آپ کا پڑھا رہے ہیں؟ میں سینٹ روز میں پڑھا رہا ہوں. آپ کا پڑھا رہے ہیں؟ میں سینٹ جو ہے ماز میں پڑھا رہا ہوں. آپ کا وہاں پڑھا رہا ہوں. فیس کیا ہے؟ 1 لاکھ پر انم فیس ہے. وہ ایسا ایک دم پراؤڈ سے بولتے کہ ہم اتنی فیس دے رہے ہیں. سکھا رہے کیا ان بچوں کو اسکولوں کے اندر؟ سکھا رہے کیا بچوں کو؟ اب یہ بچے پوچھو, اے چنو منو سنو, ادھر مجھے دیکھو, کیا ہے وہ, ایک یہ ہے دیکھو ریمس, کون سی ہے بھائی وہ, ایٹنگ شوگر, کیا ہے وہ, ہاں کیا ہے وہ, جانی. یس کون بولے, یہ دیکھو جانی سے بیٹا, جانی بولو, اس کے بعد بولو, آپ بولو بیٹا, جانی. یس پپا. ایٹنگ شوگر, نو پپا. جواب دے رہا نا. ٹیلنگ لائز, نوٹ. اوپن یور ماؤتھ, ہا.
یعنی آپ اگر یوٹیوب میں جانی کو آپ جو ہے ٹائپ کر کے دیکھو، ایک ایک ویڈیو کو 15 کروڑ 20 کروڑ 30 کروڑ 40 کروڑ 50 کروڑ لوگ دیکھے ہوئے۔ اسکول میں پڑھنے والا ہر بچہ جانی جانتا۔ ابھی شرما کے نہیں بول رہے نا، سو معلوم ان کو بھی، سمجھے نا؟ ہاں، جانی یس پپا پکا ہر بچے کو پتا ہی پتا ہے، ہر ٹیچر یہ پڑھا رہا ہے۔ اچھا وہ ٹیچر سے پوچھو یہ جانی یس پپا یہ کون لکھے میڈم، ان کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ یہ لکھنے والے ہو از دا رائٹر، کون اس کا لکھنے والا ہے، ان کچھ نہیں معلوم۔ اچھا یہ ریم یہ کب لکھی گئی، وہ بھی نہیں معلوم۔ اچھا ریم کا مطلب کیا ہے، وہ بھی نہیں معلوم۔ پڑھا رہے کیا، جانی یس پپا، ایٹنگ شوگر نو پپا۔ انہیں پوچھ رہا شکر کھا رہا، کیا بول رہا، انہیں کیا بول رہا، نو بول رہا۔ انہیں صحیح بول رہا جھوٹ بول رہا، صحیح بول رہا جھوٹ بول رہا، جھوٹ کھاتے رہتا انہیں، شکر کھاتے رہتا، ایٹنگ شوگر نو پپا بولتا انہیں۔ پھر باپ پوچھتا ٹیلنگ لائی، جھوٹ بول رہے ہو، نو پپا بولتا ہے۔ اوپن یور ماؤتھ، منہ کھولو، منہ میں شکر رہتی، ہاں 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 ہاں، انہیں بھی ہنستا انہیں بھی ہنستا۔ مطلب انہیں جو ہے یعنی پوچھ رہا ہے بابا بیٹا جھوٹ بول رہا ہے، لیکن جب بیٹا جھوٹ بولتا ہے تو باپ یہ نہیں سکھاتا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، انہیں بھی ہنستا۔ اچھا ٹیچر پڑھانے کے بعد کیا ٹیچر یہ سکھاتی کہ دیکھو بیٹا اس میں جھوٹ بول رہا بچہ، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ایسا کوئی سکھاتا؟ ایسا کوئی نہیں سکھاتا، کوئی نہیں سکھاتا ایسا، صرف اس کو جھوٹ بولنا سکھا رہے الٹا ہم لوگ۔ جانی یس پپا، ایٹنگ شوگر نو پپا، ٹیلنگ لائز نو پپا، اوپن یور ماؤتھ ہا 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 ہا، خلاص۔ ہر LKG کے بچے کو آتا، ہر نرسری کے بچے کو آتا، ہر UKG سب کو آ رہا ہے۔ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ دیر از نو مورالٹی، اس میں کوئی سبق نہیں، کوئی لیسن نہیں، بس پڑھاتے جا رہے ہیں۔ ایسے اسکولوں میں آج اپنے بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں جہاں پر جو ہے یعنی ان بچوں کے اخلاق کے بارے میں کوئی غرض نہیں، ہوم ورک کمپلیٹ ہے نہیں وہ امپورٹنٹ ہے، نوٹ بک بھرا نہیں بھرا وہ امپورٹنٹ ہے، وہ جو ہے یعنی اپنا بک جو ہے فل پلانس کمپلیٹ کرا نہیں کرا وہ امپورٹنٹ ہے، اٹینڈنس ہے نہیں وہ امپورٹنٹ ہے، فیس پے کرے نہیں کرے وہ امپورٹنٹ ہے، پیرنٹس میٹنگ پیرنٹ آتے نہیں آتے وہ امپورٹنٹ ہے۔ اخلاق کی کوئی وہاں پر اہمیت نہیں، ماں باپ کے بارے میں کوئی بولنے والا نہیں، دین کے بارے میں کوئی بولنے والا نہیں۔ آج ہمارا بچہ اپنی زندگی کے 25 سال 28 سال 30 سال پڑھائی میں لگا دیتا۔ کیا بول رہے ہیں مجھ سے آپ؟ 25 سال پڑھ رہا، 25 سال پڑھ رہا بچہ ہمارا، نرسری کے ایک، LKG کے ایک، اور جو ہے نرسری LKG کے 3 سال ہو گئے، پھر یہ فرسٹ سے لے کر 10 تک کتنے ہوئے؟ 10 اور 3 کتنے ہوئے؟ 13 ہو گئے، پھر انٹر کے 2 سال کتنے ہوئے؟ 15 ہو گئے، پھر ڈگری کے 4 سال کتنے ہوئے؟ 19 ہو گئے۔ اگر پھر انہیں جو ہے اگر وہ میڈیکل میں پھر 5 سال لگاتا اس میں ہو گئے، پھر اگر PhD کر رہا بچہ تو پھر وہاں 5 سال لگاتا، کتنے ہوئے؟ 25 سال ایج ہو گئے، سمجھا؟ 25 سال بچہ کالج میں اسکول میں سب جگہ پڑھتا، لیکن کسی ایک سلیبس میں اس کو بٹا کے اٹھا کے دیکھو کیا مورالٹی سکھا رہے ہیں، اس کو ماں باپ کے بارے میں پڑھا رہے ہیں، دین کے بارے میں پڑھا رہے ہیں، اخلاق میں پڑھا رہے ہیں؟ نہیں، ان بچوں کو پیسہ چھاپنے کی مشین بنانا چاہتی ہے ایجوکیشنل منسٹری، ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ ان بچوں کو پیسہ کمانے کی مشین بنانا چاہتا ہے۔ ان کو کیسے الو بنانا MBA میں وہی سکھایا جاتا ہے، میڈیکل میں کیسے سامنے والے کو رشوت دینا لینا یہی سکھایا جا رہا ہے، آج یہی سکھایا جا رہا ہے۔ آج بچہ ڈاکٹر پڑھ لیتا ہے، MBA پڑھ لیتا ہے، M.Com پڑھ لیتا ہے، B.Ed پڑھ لیتا ہے، D.Ed پڑھ لیتا ہے، سب کچھ پڑھ لیتا ہے، لیکن اپنے گھر کے سامنے گاڑی پارک کرنے نہیں آتا اس کو، ٹیڑھا میڑا پارک کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی اور گاڑی جا نہیں سکتی، کسی کسٹمر سے صحیح بات نہیں کر سکتا، بابا سے صحیح بات نہیں کر سکتا، چاچا کو پہچان نہیں سکتا، چاچی کو پہچان نہیں سکتا، تایا کو بات نہیں کر سکا، پھپھو کو دیکھا آج نہیں۔ کہ آج ہماری نسل بنتے جا رہے میرے دوست، اس کے بارے میں اپنے کو جو فکر کرنا ہے، آپ پہلے بڑے بڑے مدرسے تھے،
لیکن اب ویسے بڑے مدرسے پھر بننے والے نہیں ہیں. اندر کی بات بول رہا ہوں آپ لوگوں میں. اب عمر آباد ہے اور ایک عمر سے بن سکتا؟ پاسبل ہی نہیں ہے. رائے درگ ہے اور ایک رائے درگ جیسا مدرسہ بن سکتا؟ پاسبل ہی نہیں ہے. منصورہ مالیگاؤں ہے، مالیگاؤں جیسا اور ایک مدرسہ کھڑا ہو سکتا؟ پاسبل ہی نہیں ہے. یعنی جو ہے بس اتاج، اور وہ بھی دھیرے 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 کیا ہونے والے ہیں؟ کمزور ہونے والے ہیں. کیوں کمزور ہونے والے ہیں؟ جو تعاون ملتا تھا آج وہ تعاون دینے والا نہیں، ہیلپ کرنے والے نہیں، مدد کرنے والے نہیں. دھیرے 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 کیا ہوتے ہیں لوگ؟ کمزور ہوتے جاتے، کمزور ہوتے جاتے. پالیسی بھی ایسی آ رہی، ایسی پالیسی آ رہے ہیں جہاں پر ہر جگہ شکنجا 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 کسنے کی تیاری کی جا رہی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں اگلے 20 سال میں جو چھوٹے جو بچے ذمہ دار بننے والے ہیں، اگلے 30 سال میں یہ چھوٹے بچے بڑے بننے والے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بڑھاپے میں یہاں پر لیٹے ہوئے رہیں، تخت پر لیٹے ہوئے رہیں، اور آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی ایماندار بن کر رہیں، آج آپ کو کوشش کرنا ہوگا، آج سیریسلی کوشش کرنا ہوگا. تو آپ 20 سال کے بعد سکون سے بیٹھ سکتے، سو سکتے، لیٹ سکتے، اور آپ کا بیٹا آتا دوائیں کھائے کے ابا پوچھتا، دوائیں کھلاتا، کھانا کھانے پوچھتا، دوا کھانے پوچھتا. اگر نہیں سکھاؤ گے تو وہ آفس میں بیٹھ کے زومیٹو سے گولیاں بھیجے گا، آن لائن گولیاں بھیجے گا. اب آپ کھائے نہیں کھائے اسے کنسلٹ ہی نہیں ہے. رات میں جو ہے 1 بجے آئے گا، آپ سوتے رہتے، پھر ارلی مارننگ جو ہے چلا جاتا، آپ سوتے رہتے. اس کے بعد پھر ایسی رشتہ ہمارا کیا ہونے والا ہے؟ ختم ہونے والا ہے. صاحب نماز پڑھاتے اور جماعت والے کفن جو ہے پہنا دیتے، اور جو ہے یعنی پھر کچھ لوگ تعریف کرتے، کچھ لوگ نکل چلے آتے. اور یاد رکھنا، اگر ہم بچوں کو آج یعنی دین سے نہیں جوڑیں گے تو دین سے ہٹانے کے لیے ہزاروں چیزیں انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں. دین سے ہٹانے کے لیے ہزاروں چیزیں ہر نکڑ پر انتظار کر رہی ہیں. دین سے یعنی ختم جو ہے بے بہرا کرنے کے لیے دنیا انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے. آج یہودیوں کی نشانی ایک آنکھ والی ہے نا بھائی؟ معلوم ہے نا، یہودی کی نشانی ایک آنکھ والی ہے. اللہ نے 2 آنکھیں ہم کو دیا، ایک آنکھ سے دنیا دیکھو، ایک آنکھ سے دین دیکھو. دنیا بھی امپورٹنٹ ہے، دین بھی امپورٹنٹ ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم کو دنیا بھی دینا، دین بھی دینا، دنیا بھی دینا، آخرت بھی دینا، دونوں بھی ہونا ہے. ایک آنکھ سے دین، ایک آنکھ سے دنیا. اب وہ یہودیوں کی جو نشانی ہے نا، وہ دین کی آنکھ کو ٹوٹل ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں، صرف دنیا کی آنکھ کو باقی رکھنا چاہتے ہیں. دین سے ٹوٹلی بے بہرا ہو جانا، صرف دنیا 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 ہی نظر آنا اس کو، وہ آنکھ وہ باقی رکھنا چاہ رہے ہیں لوگ. اور یہ ہمارے اسکول، ہمارے کالج، ہمارا ماحول، ہمارا سب کچھ پرسنل لائف، پرسنل میٹر. اب کوئی نوجوان یہ مطلب جو ہے کہیں کھڑے ہو کر سگریٹ پی رہا ڈبے پہ، آپ روکتے ہو اس کو؟ پرسنل مسئلہ ان کا، پرسنل میٹر ہے. لیکن زمانہ تھا گلی کا ہر آدمی اس کا چاچا سمجھا جاتا تھا، گلی محلے کا ہر آدمی اس کو ماما سمجھا جاتا تھا. 2 تھپڑ مار کے وہ سمجھاتا نا، گھر والوں سے عجیب محبت ہوتی. یہ ماما ہے مار دیے، تم غلط کرنا، ماما ہے مار دیا آپ کو، چاچا ہے مارے آپ کو، سکھایا آپ کو، بولتے تھے. لیکن آج کوئی بولتا ایسا نہیں. پرسنل لائف، پرسنل میٹر. وہ شراب پیے، پرسنل میٹر. وہ جوا کھیلے، پرسنل میٹر. وہ زنا کرے، پرسنل میٹر. وہ سگریٹ پیے، پرسنل میٹر. وہ جو ہے جو وہ گانجا پیے، پرسنل میٹر. وہ لڑائی جھگڑا کرے، پرسنل میٹر. بیوی ظلم کرے، پرسنل میٹر. یعنی دعوت سمجھانے کا کانسیپٹ ختم کیا جا رہا ہے. پرسنل میٹر. بیوی کو مارا، کاؤنسلنگ چاہیں تو پرسنل میٹر ہے، وہ ان کا میٹر ہے. سگریٹ پہ وہ ان کا میٹر ہے. دھیرے 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 یعنی سمجھانے کا جو فیلڈ ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے.
سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج میرے دوست، اگر اپنے بچوں کا ہم چاہتے ہیں کہ اچھے بننا تو کوشش کرنا ہوگا، اور کوشش کرنے کا سب سے اچھا ذریعہ مکتب ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے، مسجد محمدیہ میں مکتب چل رہا ہے۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں آپ لوگ، ذمہ دار آپ لوگ کی خاطر محنت کر رہے ہیں، بھیجیے بچوں کو۔ اور یاد رکھو، آج ہمارے صدر صاحب بیٹھ کے بہت اچھی گفتگو ہوئی، ماشاءاللہ بہت زبردست گفتگو ہوئی۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں، صدر صاحب بول رہے تھے ہاں یہ پودا لگائے لگا کے ایک ساتھ 20 لیٹر پانی ڈھپ 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 ڈال دیے، 20 لیٹر پانی ڈال کے ختم، اگلے 5 سال تک چھوڑی دیے اس کو، وہ ہے نہیں معلوم، 5 سال بعد جا کے دیکھ رہے ہیں ہے کیا پودا بول کے نہیں رہتا۔ تو ایک ساتھ ایسا ڈھپ 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 سکھا کے چھوڑ دیے تو ہونے والا نہیں، پانی تھوڑا تھوڑا دیے تو پانی پیتا اور اچھا بنتا۔ تو ویسے دین تھوڑا تھوڑا سکھانا ہے، ایک دن سکھا کے 2 دن سکھا چھوڑ دے تو ہونے والا نہیں، اور ہر دن سکھانا ہے۔ یاد رکھو، بڑے ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو پاؤڈر لگاتے، کریم لگاتے، اچھے کپڑے پہناتے، وہ کرتے یہ کرتے، ظاہری طور پر ماں اپنے بچوں کو بہت زیادہ سنگار کرنا چاہتی ہے خوبصورت دکھنے کے لیے، لیکن اخلاقی طور پر ہم کچھ بھی نہیں سکھاتے۔ یہ کپڑے، یہ چہرہ، اور یہ میرے بال، یہ میرے ہونٹ، یہ میرا رنگ، یہ صرف 5 منٹ تک ہی سامنے والے کو متاثر کر سکتا، صرف only 5 منٹس۔ 5 منٹ کے بعد میں سمجھ میں آتا ہوں کہ میں کیسا اخلاق والا ہوں، بد اخلاق ہوں، اچھا ہوں، برا ہوں، ناٹک کرنے والا، یہ 5 منٹ بعد سمجھ میں آ جاتا۔ اگر اس کے بد اخلاقی ظاہر ہو گئی، اس کے کپڑوں کا روب خلاص، بد اخلاقی ظاہر ہو گئی، اس کا رنگ کا خوبصورت خلاص، بد اخلاقی ظاہر ہو گئی، اس کا کاسمیٹک سارا خلاص، سب بیکار ہو جاتا۔ لیکن یہ کاسمیٹک نہیں ہے، اچھا لباس نہیں ہے، اچھا رنگ نہیں ہے، اچھا روپ نہیں ہے، بات کرتا ہے تو عزت سے بات کرتا ہے، چاچا بولتا ہے، خالو بولتا ہے، دادا بولتا ہے، فلاں بولتا ہے، پھپھا بولتا ہے، محبت سے بات کرتا ہے، تو یعنی اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور دیر تک اس کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں، آج سارے کے سارے اسکول والے، کالج والے کون سے اخلاق سکھا رہے ہیں؟ یعنی کاروباری اخلاق سکھا رہے ہیں، کاروباری کیریکٹر، بزنس کیریکٹر سکھا رہے ہیں۔ کیسا؟ میں دکان بیٹھا ہوا ہوں، اوکے، میڈیکل شاپ ہے، ایک 5 روپے کی ٹیبلٹ لینے آیا، مسکرا کے بات کرتے ہیں، دیکھو میڈیکل والا کیسے مسکرا کے دیتا، مسکرا کے پیسے لیتا، وہ کرتا یہ کرتا، سمجھے؟ انہیں 10 روپے کی ٹیبلٹ لے کر آیا، یعنی لے لیا، لے کے جا کے بھائی یہ ٹیبلٹ سمجھ نہیں آئے واپس کر دیتا۔ جیسے ہی ٹیبلٹ واپس کرنے کی بات کرتا، اس کا چہرہ کیسا بدلتا دیکھو آپ، جو مسکراہٹ تھی وہ غائب، جو اس کے چہرے میں خوشی تھی وہ غائب۔ تو تمہاری جو مسکراہٹ تھی وہ بزنس کی مسکراہٹ تھی، 10 روپے آ رہے بول کے تم مسکرا رہے تھے، فائدہ ہوا بول کے تم مسکرا رہے تھے۔ اگر تم کو نقصان ہوتا ہے تو مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے، ہنسنا ختم ہو جاتا ہے، نرمی ختم ہو جاتی ہے۔ اب واپس لیا بھی تو ایسا گوئے پٹکتا، پھر 10 روپے ایسا پٹک کے دیتا اس کو۔ کہاں گئے تمہارے اخلاق؟ کہاں گئے تمہارے اخلاق؟ اس کو بولتے ہیں بزنس کیریکٹر۔ بزنس کیریکٹر کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، گلے میں رسی ڈال کھینچتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد کے خاندان والے قرضہ لیتے ہیں لیکن واپس نہیں کرتے ہیں۔ صحابی غصے میں کہا، نبی کی تم توہین کر رہے ہو، کیسے تم ایسے بول سکتے ہو؟ نبی نے کہا چھوڑو اس کو، چھوڑ دو، چاہو ذرا بڑھا کے دو اس کو، جو ہم قرضہ دینا تھا اس سے بڑھ کر واپس کرو۔ دیکھو آپ اللہ کے رسول کیریکٹر کیسے، نقصان ہو رہا تو بھی اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں۔ تو یہ ہے اسلامی اخلاق۔ اسلامی اخلاق ایسے ہیں، کالج کا اخلاق، اس کا اخلاق صرف جہاں سے حاصل ہوتا ہے وہاں مسکرانا سکھاتا ہے۔ انہیں دکان بیٹھا ہوا ہے، کھرانے دکان بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی 10 روپے کا چاکلیٹ لیتا، مسکرا کے باتیں کرتا ہے نا، 10 روپے کی چاکلیٹ مسکرا، اچھا اس سے فائدہ کتنا رہتا ہے اس میں؟
10 روپے کے چاکلیٹ رہا تو کم سے کم ایک 40% اس کو فائدہ ہو سکتا، 30% فائدہ ہو سکتا، یعنی 10 روپے میں سے 3 روپے اس کو فائدہ رہتا ہے نا. میں بزنس والا نہیں ہوں لیکن پھر بھی کچھ باتیں اندر کے معلوم ہوتا مجھے. ہاں یعنی 10 روپے میں 4 روپے فائدہ ہو سکتا، بڑا سے بڑا 5 روپے، اس سے بڑھ کے عام طور پر نہیں رہتا. 5 روپے 4 روپے 3 روپے پکا، 20 روپے یعنی 2 روپے تو پکا رہتے. اب جو کسٹمر سے اپنے کو 3 روپے فائدہ ہو رہا تو مسکرا کے باتیں کر رہا بیچارہ. جو بیوی زندگی بھر خدمت کرتے رہتی کبھی مسکرا کر باتیں نہیں کرتا اسے بیچارہ. کسٹمر سے مسکرا کر باتیں کر رہا جسے 3 روپے کا فائدہ ہو رہا ہے، جسے صرف 4 روپے کا فائدہ ہو رہا ہے، جس صرف 5 روپے کا فائدہ جس سے ہوتا ہے، یہ انسان مسکرا کے باتیں کرتا. جس بیوی زندگی پر فائدہ ہوتے رہتا اس سے مسکرا کر باتیں نہیں کرتا. یہ ہے بزنس کے جو ہے کیریکٹر. اسلام میں ایسے بزنس کیریکٹر کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہم یہ بچوں کو سکھانا ہے. چلو کیسے سکھائیں گے بچوں کو؟ ہم بچوں کو سکھانے کے لیے آپ کیا کرنا معلوم؟ بچوں کو ذمہ داری دینا. اپنے گھروں میں کیا کرنا بھائی؟ ذمہ داری دینا. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ چنو ادھر آؤ. کیا نام آپ کا؟ عبداللہ فرحان ہے. بیٹا عبداللہ فرحان، آپ کی ذمہ داری گھر میں جو فریج ہے نا اس کو سنبھالنا. فریج میں ٹماٹر ہے نہیں ہے، ترکاری ہے نہیں ہے، دودھ ہے نہیں ہے، گوشت ہے نہیں ہے، سب آپ دیکھنا اس کے بارے میں. ان کو ذمہ داری دینا. ان اور ایک بھائی کو بیٹا ہال کی ذمہ داری تمہاری، پاک صفائی تم رکھنا بیٹا. ان کے اور ایک بھائی کو روم کی ذمہ داری تمہاری، اور ایک بہن کو پورے ہفتے میں کتنا خرچہ تم لکھ کے رکھنا بیٹا، اس کی ذمہ. ایسا ذمہ داری دینا شروع کرو بچوں کو. بیٹا ایسا ذمہ داری دینا شروع کرو بچوں کو. تو جو بچے ذمہ دار بنتے جاتے ہیں نا تو ذمہ دار بننے والا عام طور پر نیگیٹو ایکٹیویٹیز کم ہوتے جاتے، بیکار کامہ کم ہوتے جاتے، غلط کامہ کم ہوتے جاتے. یہ فطرت ہے انسان کی. ذمہ داری مت دو، بیکار بہت کامہ کرتے رہتا انہیں. ذمہ دار بنا دو، وہاں سے بیکار کامہ کرنا بند کر دیتا، ختم کر دیتا. تو اپنے بچوں کو اچھے بنانے کے لیے اپنے گھروں میں ذمہ داری سونپو. ہال کی ذمہ داری، دیوان خانے کی ذمہ داری، کچن کی ذمہ داری، روم کی ذمہ داری، کپڑوں کی ذمہ داری، واشنگ مشین کی ذمہ داری تقسیم کر دو تو بچے انشاءاللہ کیا بنیں گے؟ اچھے بن سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے ذریعے. اور ان بچوں کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بچے اچھے بننا تو ان کو کام جو کرتے نا ڈر سے مت جوڑو. نماز نہیں پڑھتا ابو مارتے، نماز نہیں پڑھتا امی کھانا نہیں دیتے، ہوم ورک نہیں کرے تو ٹیچر مارتے، پرنسپل مارتے، کلاس کے باہر کھڑا کرتے، اگر تم بات نہیں تو ابو مارتے. ایسا ڈر سے کسی کام کو مت جوڑو، بلکہ اس کام کو جوڑو اچھی چیزوں سے. اگر تم نماز پڑھو گے نا اللہ خوش ہوگا، جنت دے گا، جنت میں پھل ہوں گے، جنت میں کھلونے ہوں گے، گھر ہوں گا، پورے جنت کی نعمت بتا رہا ہوں. اچھے نماز پڑھو گے جنت ملنے والی ہے. ابو مارنے والے نہیں بولنا، امی مارنے والے نہیں بولنا. اللہ جنت دینے والا ہے، نعمتیں ملنے والے ہیں، اللہ خوش ہونے والا. وہاں جوڑنا اس بندے کی چیزوں کو. ہوم ورک کرو گے آپ اچھے بچے بنو گے، ٹیچر خوش ہوں گے، کلاس میں فرسٹ آؤ گے، بڑے بنو گے، بنگلے کے مالک بنو گے، کار ملے گی، وہ ملے گا. یعنی اس کو اچھی طرح جوڑنا، ایسے جوڑ کے بچوں کو آگے بڑھانا ہے. اور یاد رکھو بچوں کو آپ ہمیشہ پروٹیکشن نہیں کرنا. بیٹا میں کرتا ہوں نہیں. آپ اسکول جا رہے ہیں بیگ اپنے کندھے پہ ڈال لے رہے ہیں، اور آٹو سے اتارے پھر بیگ اپنے کندھے پہ لے لیے، پھر اسکول میں جا کے بیگ رکھ کے پھر وہ نیچے آئے. سمجھا آپ گھر میں پانی نہیں بیٹا میں لے کر آتا ہوں، ذرا پانی بھرنا میں بھرتا ہوں بیٹا، وہ لا میں کرتا ہوں. نہیں، غلط. اپنے بچے کو مشکلات کا سامنا کرنے چھوڑ دیں. اپنے بچوں کو مشکلات کا سامنا کرنا چھوڑ دو اور اپنی مشکلات کو خود حل کرنے کے لیے چھوڑو ان کو. آج آپ زندہ ہیں، آپ کے سامنے غلطی کرے گا بھی تو آپ سدھار سکتے. اگر آپ نہیں سکھاؤ گے آپ جو ہے غلطی کا سامنا کیسے کرنا ہے، کیسے دور نہیں سکھاؤ گے تو آپ تو ہمیشہ رہنے والے نہیں، آپ چلے جائیں گے. پھر آپ کے جانے کے بعد زمانہ سکھائے گا. زمانہ ایسے نہیں سکھاتا، ٹھوکر مار کے سکھاتا ہے زمانہ، لات مار کے سکھاتا ہے زمانہ. تب درد ہوتا ہے،
درد ہونے کے بعد گدھا بھی سیکھ لیتا ہے، درد ہونے کے بعد گدھا بھی سیکھ جاتا ہے، لیکن درد ہونے سے پہلے ہمیں بچوں کو سکھانا ہے۔ اور زندگی ہمیشہ مسائل، ہمیشہ یعنی یس 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 نہیں بولنا۔ آپ مٹھائی چاہیے، یس بیٹا، کھلونا، یس بیٹا، سائیکل بیٹا، سائیکل ہونا ابو، یس بیٹا، مجھے وہ پینٹ ہونا، یس بیٹا، بیگ ہونا، یس بیٹا، بٹ ہونا، یس بیٹا، جوتے ہونا، یس بیٹا، ہر چیز یس 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 نہیں، غلط بات۔ آپ کیا کرنا، بچہ جو ہی مانگتا ہے نا، اچھا بیٹا بیگ چاہیے نا، آپ جو ہے اماں پارا پڑھ کے سنو، بیگ ملے گی انشاءاللہ۔ آپ سورہ رحمان یاد کرو، بیگ ملے گی آپ کو، اور وہ فلاں فلاں سورہ یاد کرو، آپ کو بیگ ملے گی۔ جوتے چاہیے، 5 حدیث کو سناؤ، 10 حدیثیں سناؤ، 20 حدیثیں سناؤ، یہ 5 پارے دیکھ کے پڑھو آپ، میں دلاتا ہوں۔ ہر چیز کو کسی نے جوڑو، آپ جوڑ کے دو، اور اس کو اچیومنٹ سمجھ میں آنا۔ مجھے بیگ ملا کیوں؟ میں ایک پارا پڑھ کے سنایا۔ مجھے یہ چاکلیٹ ملا کیوں؟ میں 2 سورے سنایا۔ مجھے جوتے ملے کیوں؟ میں نے ناظرہ پڑھا۔ اس طرح بچوں میں اچیومنٹ نظر آنا، تو لائف میں وہ ہمیشہ محنت کر کے حاصل کرنے والے بنیں گے۔ محنت کر کے حاصل کرنے والے بنانا اپنے بچوں کو۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرو گے، آپ دیکھ رہے ہیں 10th فیل ہوا خودکشی کر لے رہا، 7th فیل ہوا خودکشی کر لے رہا ہے، 1st میں فیل ہوا خودکشی، کیوں؟ اس کو نو سننے کی عادت نہیں سننے کی عادت نہیں، فیل ہوا خودکشی کر لے رہا بچہ۔ تو آپ اپنے بچے کو ہر یس 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 نہیں، اچیومنٹ کے ساتھ جوڑنا، کسی چیز سے جوڑنا، اور یہ کرو گے یہ ملنے والا ہے، یہ کرو گے یہ ملنے والا۔ اس طرح اپنے بچوں کو سکھانا ضروری ہے۔ نمازی بنائیے، نمازی بنانے کے لیے گھر میں نماز کا ماحول پیدا کیجئے۔ پڑھو بیٹا پڑھو بیٹا پڑھو بیٹا، نہیں پڑھتا آپ پڑھ کے بتانا تو پڑھتا۔ قرآن پڑھو بیٹا پڑھو بیٹا پڑھو، نہیں پڑھتا آپ پڑھنے بیٹھنا لے کے تو پڑھتا بچہ۔ تو گھر میں ماحول پیدا کرو، گھر والوں میں قرآن لا کے رکھو، یہ قرآن یہ قرآن یہ قرآن یہ قرآن، قرآن کا ماحول دکھنا۔ ہر ایک کے پاس جو ہے اسمارٹ فون ہے، آپ نے گھر میں حرم لگا، حرم کی وہ قرآن لگانا، حرم وہ طواف کر رہے ہیں، قرآن چل رہی وہ لگاؤ گھر میں، اس سے روحانیت پیدا ہوتی ہے گھروں میں، اس میں لہر پیدا ہوتی گھروں میں۔ ہر وقت قرآن سناتے رہو، آواز سناتے رہو، دیگر جو ہے قرآن سناتے رہو، اور حدیث سناتے رہو۔ یہ ماحول اگر لے کر آؤ گے تو بچوں میں سدھار آتا۔ جڑوں میں پانی دینا ہے، یہ جھاڑ ہے، یہ جھاڑ ہے، یہ جھاڑ کو جڑ میں پانی دو گے تو پتے ہرے نکلنے والے ہیں۔ اگر جڑ میں پانی دیے بغیر پتوں کو پانی مارے آپ تو پتے ہرے ہو سکتے؟ امپاسبل۔ ہم پاؤڈر لگا رہے خالی، سمجھے آپ، اوپر پتوں پہ پاؤڈر لگا رہے ہم لوگ، چاہ رہے اچھے بن جانا، نہیں، اندر جڑ میں پانی دینا ہے، جڑ میں دین دینا ہے۔ جڑ میں دین دو گے تو پھر پتے جو ہے اخلاق والے بنیں گے، بیٹا اخلاق والا بنے گا، وہ شوہر بنے گا تو اخلاق والا بنے گا، وہ باپ بنے گا اخلاق والا بنے گا، پڑوسی بنے گا اخلاق والا بنے گا، جہاں بھی جائے گا اخلاق والا بن کر رہے گا۔ آج ایک اچھا انسان بن کر رہنا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے دوست، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مر گیا، کس کو مار دیں گے اپن؟ بولو کس کا تو نام ہے؟ ایک مر گیا، ایک آدمی مر گیا، یہاں اس کو غسل دے رہے ہیں، اس کو غسل دے رہے ہیں، سب لوگ بیٹھے ہوئے، سمجھا، بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑا آدمی تھا۔ جب غسل دے رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وقت کوئی یہ نہیں کہتا کیا بڑا آدمی تھا بھائی، کیا کاروبار چھوڑ کے گیا بھائی، کوئی بھی نہیں بولتا۔ کیا بڑا آدمی تھا بھائی، کیا کاراں چھوڑا بھائی، کوئی بھی نہیں بولتا۔ کیا بڑا آدمی تھا بھائی، کیا گھر بنایا بھائی، کوئی نہیں بولتا۔ کیا بولتا؟ بہت اچھا آدمی تھا بھائی، ہمدردی کرتا تھا بھائی، مدد کرتا تھا بھائی، لوگ مل جل کے رہتا تھا بھائی نے، ساتھ دیتا تھا بھائی نے، مسکرا کے رہتا تھا بھائی نے، مدد کرتا۔ چھوٹے 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 جو کام اچھے کرتا نا، لوگ اس کو یاد کرنے والے ہیں، لوگ اس کو یاد کرنے والے ہیں۔ تو یہ کام اپنے بچوں سے کرائیے، آج اپنے بچوں سے کام کرائیے۔ آپ مسجد محمدیہ کو تعاون دے رہے ہیں، فار ایگزامپل بول رہا میں،
مسجد محمد تعاون دے رہے ہیں، تعاون لینے کے لیے مول صاحب آپ کے پاس آئے تو مول صاحب ہمارے بیٹے، کیا نام بیٹا، فرحان کے نام پر رسید بنائیے مول صاحب، فرحان بیٹا یہ پیسے لو دو مول صاحب کو، اپنے بیٹے کے نام پہ رسید بنائیے، اپنے بیٹے کے ہاتھوں سے دلوائیے، یہ بچے آج دینا سیکھیں گے، یا دینا سیکھیں گے۔ کوئی غریب گھر کے سامنے آ، فرحان بیٹا جاؤ یہ 5 روپے دے کے آؤ، فرحان بیٹا آج مسجد کو جا رہے ہیں، جمعہ ہے، سامنے ڈبہ جانے والا ہے، بیٹا 10 روپے آپ رکھ لو، بیٹا ڈبے میں ڈالو، آپ یہ سکھاؤ۔ بیٹا آج آپ پھپھو سے کال کر کے بولو، بات کرو بیٹا، آپ چاچی سے کال کرو، بیٹا بات کرو، آپ یہ سکھاؤ۔ بیٹا اسکول جا رہا ہے فرحان بیٹا، اسکول جا رہا ہے، یہ 2 چاکلیٹ ہے بیٹا، یہ چاکلیٹ آپ خود کھاؤ، 1 چاکلیٹ اپنے دوست کو دو۔ بیٹا آپ اسکول جا رہے ہو، پینسل 2 رکھ لو، آپ 1 پینسل اپنے لیے اور 1 پینسل آپ کا کوئی غریب دوست ہے اس کو دو۔ بیٹا کیسا بنتا دیکھو، آپ اپنے بچوں کو دینا سکھاؤ، اپنے بچوں کو دل بڑا کرو، اس لیے کہ آج جتنے پرابلم ہے نا وہ صرف لینے کی عادت ہے، دینے کی عادت نہیں ہے۔ ساس انہیں سلام کرنا میں نہیں کروں گی، اچھا لینا چاہ رہے دینا نہیں چاہ رہے ہیں، انہیں عزت کرنا میں نہیں عزت کروں گی، اچھا لینا چاہ رہے دینا نہیں چاہ رہے ہیں آپ، انہیں سلام کرنا میں نہیں کروں گی، اچھا لینا چاہ رہے ہیں دینا نہیں چاہ رہے ہیں آپ، انہیں جھک کے آنا میں نہیں جھکوں گی، اچھا لینا چاہ رہے ہیں دینا نہیں چاہ رہے ہیں آپ۔ پوری مینٹلٹی لینے کی ہے، دینے کی نہیں۔ انہیں نہیں بلایا نا میں بھی نہیں بلاتا، انہیں سلام نہیں کرا میں بھی نہیں کرا، انہیں جو ہے سامنے گھر دے میں بھی چلا گیا سچ، یعنی انہیں کرا تو کروں گا نہیں تو نہیں کروں گا۔ لینے کی صفت ہے ہر بندے کے پاس، شوہر چاہتا بیوی سلام کرنا، انہیں خدمت کرنا، انہیں بات سننا، انہیں جھکنا، انہیں کرنا، سب انہیں کرنا، میں کچھ نہیں کروں گا۔ لینا چاہ رہے ہیں صاحب دینا نہیں چاہ رہے، جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ دو 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 زکوٰۃ، پورے قرآن میں زکوٰۃ دیو 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 چھے زکوٰۃ۔ اچھا فرحان بیٹا جاؤ زکوٰۃ لے کے آؤ، زکوٰۃ لے کے آؤ، زکوٰۃ لو، زکوٰۃ لو، کہیں بھی نہیں ایسا، زکوٰۃ لینے کی تعلیم کہیں بھی نہیں، دیو بول کے چھے بس۔ اسلام میں سلام کرو بول کے چھے، سلام لو کہیں بھی نہیں ہے، صرف سلام کرو بول کے۔ صدقہ کرو 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 ہے، صدقہ لو صدقہ لو نہیں، صدقہ لو کہیں بھی نہیں ہے۔ پورے اسلام میں صدقہ لو نہیں، پورے اسلام میں زکوٰۃ لو نہیں، پورے اسلام میں سلام لو نہیں، پورے اسلام میں حق لو نہیں، حق دو چھے، پڑوسی حق دو ہے، پڑوسی حق لو کہیں بھی نہیں ہے۔ سالن بنے تو زیادہ بناؤ، پڑوسی کو دیو بول کے ہے، انہیں پڑوسی زیادہ سالن بناؤ تم جا کے لے کے آؤ کہیں بھی نہیں ایسا، اسے من کے لاؤ کہیں بھی نہیں ہے، خالی دیوج بول کے ہے۔ پوری اسلام کی تعلیم دیو بول کے ہے، لیکن ہمارے مینٹلٹی میں لینا ہے، لینا جہیز لینا ہے، خدمت لینا ہے، سلام لینا ہے، وہ لینا، سب لینا چاہے۔ یہ بچوں کو ایسے مت بناؤ، دینے والے سکھاؤ، دینے والے بناؤ ان کو، تو آپ کی بڑھاپے کی زندگی پرسکون ہونے والی ہے۔ آج اگر ٹائم نہیں نکالو گے، نہیں سکھاؤ گے، کل آپ تخت پر بیٹھے ہوئے رہیں گے، بیوی بیٹا بہو لڑتے رہیں گے اور آپ کو لاٹھی لے کے سمجھانے جانا پڑتا۔ بیٹی لڑ کے شوہر سے گھر کو آتی، اب آپ لاٹھی لے کے ٹکو جانا پڑتا داماد کے پاس، سمجھانے جانا پڑتا آپ کو۔ اگر آپ پہلے دین سکھائے ہوتے ایسی نوبت نہیں آتی آپ کو۔ محلے کی مسجد میں جانا، امام صاحب سے ملاقات کرنا، متولی صاحب سے ملاقات کرنا، جماعت کے بڑوں سے ملاقات کرنا، اپنی بیٹی کے لیے داماد جھکنا، کیوں بھائی؟ تم نہیں سکھائے، تم تربیت نہیں کرے، اس لیے ایسا کرنا پڑا۔ تربیت دیے ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ خدا سے کلام پھر یاد رکھو، یہ چھوٹے بچے وائٹ پیپر کی طرح ہیں، یاد رکھنا، پیپر جسے ہیں، آپ جو لکھو گے پورا زبردست بیٹھتا۔ چند دنوں کے بعد یہ پیپر نیوز پیپر بننے والے ہیں، کچھ سکھاؤ گے فائدہ ہونے والا نہیں۔ آم کا جھاڑ خود بخود نہیں ملتا، بونا پڑتا۔ موز کا جھاڑ خود بخود نہیں ہوتا، بونا پڑتا۔ اچھائی سکھانا پڑتا، خود بخود آنے والی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھے، انشاءاللہ
پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اللہ دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے بچوں کی فکر کی تو عطا فرمائیں، ان بچوں کو صالح بنائیں، بڑھاپے کی لاٹھی بنائیں، بڑھاپے کی آنکھ ٹھنڈک بنائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔